السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 8واں پارہ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، یہ سورہ انعام کا یہ بھی حصہ ہے 8واں پارہ۔ اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے جانور حرام ہیں۔ تو فرمایا کہ جو جانور غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، اور جو جانور اللہ کا نام لے کر اللہ کے لیے ہی ذبح کیا جائے وہ جانور جو ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ غیر اللہ کے لیے جو مشرکین لوگ تھے، کفار تھے، مشرک لوگ جو تھے عرب، وہ صرف جانور خاص نہیں کرتے تھے، جانوروں کے ساتھ ساتھ وہ کھیتیاں جو ان کی کھیتیاں اگاتے اس میں سے کیا کرتے وہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ، جو بھی حرث کھیتی سے پیدا ہوتا، والانعام اور جانور جو ہوتے نصیباً اس میں سے ایک حصہ نکالتے، فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، ان کے گمان کے مطابق یہ اللہ کے لیے ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور کہتے کہ یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ کیسی تقسیم ہے یہ؟ کھیتیاں بھی اپنے شریکوں کے لیے رکھتے، جانور بھی ان میں سے نکالتے، اور کہتے ہیں کہ جو لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو ہمارے شریکوں کے لیے اس میں سے اللہ کو کچھ نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہم نے نکال رکھا ہے اس میں سے ہمارے شریکوں کو کچھ نہیں پہنچتا۔ اور اسی طرح اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ان کے نظریات اور عقائد کا آیت نمبر 136 کے اندر یہ جو ہے رد کیا ہے کہ ہر قسم کا جانور، ہر قسم کی کھیتی، ہر قسم کا مال، ہر قسم کا اولاد جو ہے وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہے۔ اولادوں کو غیر اللہ کے لیے وقف کرتے، اپنی اولادوں کو جو ہے وہ قتل بھی کرتے تھے، جس طرح اسی صورت کے اندر کہا کہ من المشرکین قتل اولادہم شرکاءہم لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، اولادوں کو قتل کرتے اولاد۔ اور ایک بہت ترین عقیدہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو جانوروں کے پیٹوں میں جو بچے ہیں ان کا گوشت جو ہے یہ ما فی بطون ھذی الانعام خالصۃ للذکورنا، ہمارے مرد تو کھا سکتے ہیں، ومحرم علی ازواجنا، ہماری عورتیں نہیں کھا سکتی، یعنی اس طرح کی اپنی مرضی سے حلال اپنی مرضی سے حرام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی جو ہے آیت نمبر 139 کے اندر سورہ انعام کی اس کا ان کا رد کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کھیتی سے اللہ کا جو حق ہے جسے ہم عشر کہتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے نکالنا ہے۔ اس کی مکمل وضاحت جو ہے عشر کے مسائل کے اندر ہو گئی ہے، لیکن یہ اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ عشر اور نصف عشر کس کس زمین سے آتا ہے۔ جو زمین بارش یا چشموں یا نہروں سے سیراب ہوتی ہے اس میں نصف عشر یعنی 1 من 10 من میں 1 من آپ نے اللہ کے راستے میں اس میں سے نکالنا ہے۔ اور جس زمین کو ٹویل سے یا پانی کھینچ کر خرید کر لگایا جاتا ہے اس کے اندر نصف العشر یعنی 20 من کے اندر 1 من آپ نے اللہ کے راستے میں نکالنا ہے۔ ایک یہاں اشکال ہے، مغالطہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان سبزیوں میں یا ان چیزوں میں کوئی عشر نہیں جو ذخیرہ نہیں ہو سکتی۔ جامع ترمذی کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ جو چیز ذخیرہ نہیں ہو سکتی اس میں عشر نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جامع ترمذی میں یہ حدیث جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ یہ حدیث صحیح، اس کی سند صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی اس مطلب کی کوئی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جو بھی چیز زمین نکالے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو چیز زمین نکالتی ہے وہ 10 من کو 20 من کو پہنچتے اس میں اللہ کا حق ہے۔ وہ چیز سٹور ہو سکتی ہے، وہ چیز سٹور نہیں ہو سکتی، وہ ذخیرہ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس میں اللہ کا حق آپ نے نکالنا ہی نکالنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے جانوروں کا ذکر فرمایا، مشرکین کی تردید کی، کہا مشرکو میں نے 8 جانور جو ہیں وہ حلال کیے ہیں، تم نے جو اپنی مرضی اور من مانی سے جو جانور تم نے حلال حرام کیے ہیں اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے 8 ازواج، میں نے 8 جانور تمہارے لیے حلال کیے ہیں، یعنی بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، نر مادہ ملا کے 8 جانور بنتے ہیں، یہ میں نے حلال کیے ہیں تمہارے لیے، تو تم نے اپنی مرضی سے کیوں حلال حرام کیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہود کو سزا دی۔ اللہ نے فرمایا جانوروں کی چربی 146 آیت میں، جانوروں کی چربی اور ناخن والے جانور ہم نے تم پر حرام کر دیے ہیں۔ ناخن والے جانور کون سے ہوتے ہیں؟ جس طرح اونٹ ہے، جس طرح خرگوش ہے، شتر مرغ ہے، مرغ ہے، اس طرح کے جانور، باقی جو ریچھ ہے، چیتا ہے، مگر مچھ ہے، یہ جو حرام جانور ہیں یہ حلال میں سے جو ناخن والے ہیں، خرگوش ہو گیا، اللہ نے یہ جانور ان کے اوپر اللہ نے حرام کرا دیا، اللہ نے سزا دی۔ اور اس طرح
چربی جانوروں کی بھی حرام کر دی، صرف وہی چربی جو ہڈیوں کو یا تھوڑی سی بہت گوشت کو لگی ہوتی وہ حلال ہوتی، باقی ساری اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چربی بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرام کاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ جاری کی ہے۔ حرام کام کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 8-9 کام جو ہیں بتائے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ نافرمانی نہیں کرنی، اولاد کو قتل نہیں کرنا، بے حیائی کے قریب نہیں جانا، قتل نہیں کرنا، یتیم کا مال نہیں کھانا، ماپ تول میں کمی نہیں کرنی، اور اسی طرح ہمیشہ انصاف کرنا ہے۔ اللہ کا جو عہد ہے اس عہد کو پورا کریں۔ تو اللہ نے 8 باتیں بیان کی ہے، آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر جو ہے 152 تک یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اور پھر اس فرمایا کہ اسلام کے علاوہ کسی راستے کو اختیار نہ کرو، اسلام کے علاوہ جو راستہ اختیار کرو گے وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا، آیت نمبر 153 میں فرمایا۔ اور اس طرح آخر میں فرمایا کہ مومنوں کی ہر نیکی کا اجر کم از کم ہے اور گناہ جو ہے وہ 1 لکھا جاتا ہے، آیت نمبر 160 میں یہ بیان فرمایا۔ اور فرمایا کہ مومن کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مومن کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ انعام یہاں ختم ہو رہی ہے۔ تو آگے ہے سورہ اعراف۔ سورہ اعراف یہ حد فاصل، ایک دیوار کو کہتے ہیں جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے۔ وہاں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور ان کی برائیاں برابر ہوں گی۔ کچھ مدت کے بعد اللہ ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اس سورہ کی ابتدائی پہلی آیت کے اندر یہ فرمایا کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر، اے نبی دعوت تبلیغ کے میدان میں آپ کا دل جو ہے وہ تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو لوگ ماننے والے بھی ہوں گے، نہ ماننے والے بھی ہوں گے، انکار کرنے والے بھی ہوں گے، آپ کو تنگ کرنے والے بھی ہوں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ یا ایھا رسول اللہ یحزنک الذین فلعلک باخع نفسک، اب ہلاک نہ کر دے لوگوں کی فکر میں اپنے آپ کو، آپ تسلی سے کام دعوت دیں، ماننا نہ ماننا یہ ان کا اپنا کام ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دے جس کو نہ دے اللہ کا کام، آپ بس اپنی دعوت جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کریں۔ اس کے بعد دوسری آیت کے اندر یہ تسلی ہوئی۔ تیسری آیت کے 8 نمبر آیت کے اندر فرمایا کہ ترازو برحق ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ آیت نمبر 12 کے اندر فرمایا کہ رب کا حکم اور ابلیس کی نافرمانی۔ اللہ نے سارے فرشتوں کو اور ابلیس کو کہا کہ اسجدوا لآدم، سب سجدہ کرو آدم کو، سوائے الا ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اور میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کیوں نہ کیا تو نے؟ اس نے کہا میں بہتر ہوں، وہ مجھ سے کم ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو کیچڑ سے پیدا کیا، مٹی سے، اور مجھے آگ سے، میں بہتر ہوں۔ اللہ نے کہا فعل فادم، نکل جا میری جنت سے۔ اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ اور آیت نمبر 20 سے 24 تک ابلیس کا اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو نافرمانی پر آمادہ کرنا کہ اللہ نے تم سے ایک درخت چھپا کے رکھا ہے، کھاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، مرو گے نہیں، تمہاری بادشاہی ملکیت رہے گی۔ انہوں نے وہ درخت کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے انہوں نے درخت کھایا فبدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، پخانے لگ گئے، جنت کے پتے چپکانے لگے۔ اللہ نے کہا کہ اذهبوا قال اهبطوا بعضکم، اب اتر جاؤ میری جنت سے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لباس جو ہے انسان کے امتیاز ہے۔ یہ بدبخت شیطان تم سے لباس چھیننا چاہتا ہے۔ مسلمان ماؤ بہنوں، تمہیں شیطان ننگا کرنا چاہتا ہے، تمہیں برہنہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ باریک لباس سے بچو، پتلے لباس سے بچو، جس سے آپ کی زینت، آپ کی خوبصورتی غیر کو نظر آئے، تو ایسے لباس نہ پہنو۔ شیطان چاہتا ہے تم پہنو لیکن تم نے ایسے لباس نہیں پہننے۔ آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر یہ سارا واقعہ لباس کے مسائل ہوئے۔ اور 31 کے اندر فرمایا کہ مسجدوں میں زینت اختیار کرو، اچھا لباس پہن کے آؤ۔ وہی آپ نے پرانے پھٹے کپڑے پہن کے مسجدوں میں ورک شاپوں والے، اپنے مزدوروں والے، وہ اچھے برے کپڑے پا کے مسجد میں آ جاتے ہو۔ اچھا لباس پہن کے آؤ، اللہ کو ملنے آ رہے ہو، دنیا داروں کو ملنے جاؤ تو کیسی جو ہے بوٹڈ سوٹڈ ہو کے جاتے ہو؟ اللہ کو ملنے آؤ تو اچھا لباس پہن کے آؤ۔ زینتکم عند کل مسجد حرام، مسجد میں آؤ، جو بھی مسجد ہو اس میں زینت اختیار کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 64 سے 92 تک اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 5 قوموں کا جو ہے اور پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کا حکم اور 5 انبیاء کرام کا ذکر کیا، اور ان عوام کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے عبرتناک انجام بیان کی ہے۔ اللہ کی ہم سب مخلوق ہیں، اللہ کا حکم ہمیں ماننا چاہیے۔
ہمارا حق ہے مومنوں کا، ایمان والوں کا یا لوگوں کا۔ جو قوم اللہ کا فرمان نہیں مانتی، اللہ نے ان 5 نافرمان قوموں کا عبرتناک انجام کیا ہے۔ قوم عاد ہے، دیکھو 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ہوا چلے ان کے اوپر۔ سورہ حاقہ پڑھیں، سورہ زاریہ پڑھیں، اور اس طرح سورہ حامیم سجدہ پڑھیں، فمن ازلم کے اندر یہ 3-4 مقام پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے اس کی قوم کے ساتھ کیا کیا۔ قوم سمود پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ ہود پڑھیں، سورہ ہود کے اندر دیکھیں اللہ نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا ہے۔ قوم لوط کو پڑھیں، سورۃ سورہ قمر 27ویں پارے میں وہ سورہ جا کے پڑھیں۔ اس قوم پر اللہ نے مسلسل کتنے عذاب دیے، اور اس طرح سورہ ہود بھی پڑھیں اس قوم کے انجام کے لیے۔ قوم مدین، قوم شعیب علیہ السلام پر کیا اللہ کے عذاب ہے، اللہ نے زلزلہ دے کر اس قوم کو مار دیا۔ یہ ساری قومیں جن پر مختلف قسم کے عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اعراف کے ابتدائی حصے 8ویں حصے پارے کے آخری نصف کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے چند ایک مسائل بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما بردار بنائے، نافرمانی سے بچائے۔ اللہ ان عذاب دی جانے والی قوموں کے واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کر کے اللہ ہمیں فرما بردار بنائے، مطیع بنائے۔ اللہ رسول کی نافرمانی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔